عروج اور کمال کیا ہے؟ اچھا فرشتے گناہ ہی نہیں کر سکتے، انہیں گناہ کا تجربہ ہی نہیں. کیوں؟ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے. تو یہ انسان ہے کہ جو گناہ کر کے لوٹتا ہے، جسے تجربہ ہو گیا کہ بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی. دیکھیں نا، آپ نے کوئی تجربہ کیا تو تجربے کے بعد آپ کوئی نتیجہ نکالتے ہیں نا، کہ میں نے کوئی پانی اور چینی مکس کی تو تجربہ کیا تو اس کے نتیجے میں کوئی شربت بنا. تو آپ کو ایک تجربہ ہوا تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ آپ نے نافرمانی کر دی. آپ کو یہ احساس ہو گیا کہ اللہ ہے اور مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، یہ سب سے بڑا تجربہ ہے. اس لیے حافظ ابن قیم کہتے ہیں کہ اس گناہ کے نتیجے میں یا اس کے بعد لوٹنے کے نتیجے میں انسان کا دل ٹوٹ جائے تو یہ سب سے بڑی اللہ کی نگاہ میں محبوبیت ہے. انسان کے دل کے ٹکڑے ہو جائے، یہ شکستہ ہو جائے، تو یہ گویا کہ معراج ہے انسانیت کی. وہ جسے اقبال نے کہا، اس کا شعر شاید پھر آپ کو سمجھ میں آئے، شکستہ تر ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. یہ جو دل ہے شکستہ تر ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. یہ جتنا ٹوٹے گا اس کے سامنے عاجز ہوگا. اور اس گناہ کا تجربہ تب ہوتا ہے کہ جب انسان یہ سمجھے کہ مجھ سے غلطی ہوئی اور سرنڈر کر دیتا ہے. اس سے جو خوشی اللہ کو ہوتی ہے، اس کا وہ حدیث کا بیان تھا جو پچھلی دفعہ ہم پڑھ چکے تھے، اس بندے سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ جس کا سب کچھ گم ہو گیا تھا، اونٹ جس پر سارا کچھ تھا، اور اب وہ اسے دوبارہ سامنے کھڑا مل گیا. تو یہ ہے ایک گناہ کے معاملہ اس انداز میں. اسی طرح فرمایا کہ بہت سارے گناہ گار وہ ہیں کہ وہ کبائر گناہ سے تو بچتے ہیں جو ان کے خیال میں کبیرہ ہوتے ہیں، لیکن بہت سارے شیطان ان کے سامنے بڑے کبیرہ گناہ پوشیدہ کر دیتا ہے ان گناہوں کو سامنے لا کر. اور ان میں سے ایک کبیرہ گناہ یہ ہے کہ جو شیطان پوشیدہ کر دیتا ہے انسان کی نگاہ میں، وہ صاحب کبیرہ گناہ کو حقیر سمجھنا ہے. مطلب آپ نے سمجھا جو بڑے بڑے گناہ آگے، شرک ہے، زنا ہے، قتل ناحق ہے، ان گناہوں سے بچ گئے. اور ہو سکتا ہے کہ کسی بڑے گناہ والے کو آپ کیا کر رہے ہوں؟ حقیر سمجھ رہے ہوں. اب وہ ہمارے ہاں وہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں لکھا ہوتا ہے تو ویسے کسی نے بڑا وہ پر حکمت جملہ لکھا ہے کہ گناہگار سے نہیں، گناہ سے، جرم سے نہیں، مجرم سے نہیں، جرم سے نفرت کرو. تو یہ واقعی کسی دانا آدمی نے وہ کوئی مغز ہے جو نکال کر وہاں لکھ دیا ہے، لیکن اس کا اصل مطلب یہ ہے کہ اس سے نہ کرو. اور اس کے واقعات میں لکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع میں جو صحابہ کرام کے ساتھ جو ہے وہ ایمان نہیں لائے تھے تو کچھ زیادتی والے معاملے ہو گئے، تو ایک صحابی کے منہ سے یہ بھی نکلا کہ یہ عمر کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا. اور ایک نے تو یہاں تک کہا، یہ سیرت ابن ہشام میں لکھا ہے کہ بنو آداب کے، یعنی بنو عدی سے تھے نا آپ، بنو آداب کے گدھے تو ایمان لا سکتے ہیں، مسلمان ہو سکتے ہیں، عمر نہیں لا سکتا. تو کب کوئی پلٹ جائے، اب ذرا اس جو میں نے بات کی تھی اس کے آپ کہہ لیں کہ سمجھانے کے لیے کہ کب کوئی اس گناہ سے پلٹ جائے کچھ نہیں کہہ سکتے. اور وہ ایسا پلٹے کہ وہ اس کی نگاہ میں محبوب ہو جائے. اور اپنے بارے میں انسان ڈرتا رہے کہ پتہ نہیں انجام کیا ہو. کہ بہت سارے وہ لوگ ہیں کہ کرتے آئے اور آخر میں ایسا بلنڈر کر بیٹھے. تو لہذا توبہ کے حوالے سے یہ باتیں اور تھیں جو میں نے کہا کہ آپ کے سامنے رکھ دوں. اچھا، ایک اور بات بھی آتی ہے، توبہ کرنے کو دل نہیں کرتا.
ادھر دل مائل نہیں ہوتا. اب یہ بھی ہے. یا انسان 10 گناہ کر رہا ہے، 5 پر تو توبہ کر لیتا ہے اور 5 کو جاری رکھتا ہے. اور اسی پہلی بات کے ساتھ جوڑ لیں، قرآن یا میں کہتا ہے کہ محسنین سے بھی گناہ ہو سکتا ہے، جو درجہ احسان پر فائز ہے ان سے بھی ہو سکتا ہے. لیکن جو وہ توجہ دلاتا ہے جو ہم نے پیچھے گفتگو کی تھی، یا عبادی الذین اسرفوا انفسہم، اے میرے وہ بندو. اب یہاں ذرا الفاظ پر غور کریں. میرے بندو، یا عبادی، اے میرے بندو جو اپنی جانوں کے اوپر ظلم کر بیٹھے، کوئی زیادتی کر بیٹھے، تو ولا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو. تو یہ ایک آپ کہہ لیں کہ فیکٹر بھی ہے کہ اس طرف انسان جو ہے وہ مایوس ہو جائے. اصل میں گناہ کے نتیجے میں اٹریکشن تو ہے لیکن مایوسی پیدا ہوتی ہے. گناہ کر کے مایوسی ہوتی ہے انسان. اس مایوسی کو مٹانے کے لیے انسان فردر آگے بڑھتا رہتا ہے. بہرحال تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک انسان اس درجے بھی ہو جائے تو دل آمادہ نہیں ہوتا اس طرف آنے کا، توبہ کرنے کا، رجوع کرنے کا، یا اللہ کی طرف مائل نہ ہونے کا. اس کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن حکیم کی تلاوت کرے. بے شک سمجھ نہ آ رہا ہو، جہاں اس کی قرآن کی وہ تاثیر ہے. اس کی وجہ یہ اس کے معنی مفہوم بھی ہے، لیکن اس کی تلاوت، یہ الفاظ بھی کس کے ہیں؟ تو ان کی بھی ایک تاثیر ہے. وہ ان ادب آداب کے ساتھ پڑھے جائیں، احترام کے ساتھ، وضو کے ساتھ، وہ ادب آداب کا لحاظ رکھا جائے سارا. تو اگر یہ، اور پڑھیں کس میں؟ تنہائی میں. اپنی تنہائی میں اگر آپ قرآن پڑھیں گے، اور اسی طرح یہ جو بڑے ہمارے قدیم علماء گزرے ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ بغیر تکلف کے اگر کوئی چیز سمجھ آ جاتی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن متکلف ہو کے تکلفاً اس کو سمجھنے کی بھی اس وقت کوشش نہ کریں. ایک ہوتا ہے نا آدمی الفاظ پڑھ رہا ہو تو کیا زور ہو جاتا ہے اس کے معنی پر، مفہوم پر. ایک ہے معنی مفہوم جو خود وارد ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں تکلف نہ کریں، محض آپ تلاوت کریں. تو اس تلاوت سے بھی کیا ہوگا؟ آپ اس طرف مائل ہو جائیں گے، آمادگی ظاہر ہو جائے گی. یہ قرآن کی تاثیر ہے. جسے اقبال نے کہا، چوں بجان در رفت جان دیگر شود. جب یہ کسی انسان کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو اس کے اندر کی دنیا جان دیگر شود. چوں جان دیگر شود جہاں دیگر شود. جب کسی انسان کے اندر کی دنیا بدل جائے تو اس کے باہر کی دنیا بھی بدل جاتی ہے. پھر وہ ماحول اور حالات بھی بدل جاتے ہیں، اس کا کردار بدل جاتا ہے. تو بہرحال یہ چیز بھی آپ کے سامنے رکھنی ضروری تھی کہ اگر توبہ کی طرف دل نہیں مان رہا تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن حکیم کی تلاوت کرے، انسان ادھر رجوع کرے. اب آئیے آگے بڑھتے ہیں. یہ جو عباد الرحمن ہیں، گویا ان کی ایک صفت یہ ہے کہ لم یصروا علی ما فعلتم، اس پر اصرار نہیں کرتے، اڑے نہیں رہتے کہ اگر ان سے کوئی زیادتی ہو جائے، کوئی ظلم ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے. تو یہ بھی عباد الرحمن کی صفات میں سے ہوگا. لم یصروا کا یہ ہے کہ اس کے لیے جواز یا جسٹیفیکیشن بھی پیش کرنا اور بار بار کرتے رہنا، یہ بھی دونوں میں چیزوں میں آئے گا. بہرحال اگلی جو ان کی صفت بتائی، والذین لا یشہدون الزور، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو گواہی پر اپنی جھوٹ پر اپنی موجودگی بھی گوارا نہیں کرتے. جھوٹی گواہی نہیں دیتے بلکہ موجودگی بھی گوارا نہیں کرتے. کہ جہاں جھوٹ ہو رہا ہو، سمجھے غلط کام ہو رہا ہو، وہاں بیٹھنا بھی گوارا نہیں کرتے. اللہ یہ کہ یہاں شاہدہ یشہدو کے معنی کیا ہوتے ہیں، پہلے اس کو سمجھ لیں، اس سے بات سمجھ میں آئے گی.
ایک ہے شاہد کے معنی گواہی دینا، لیکن گواہی کون دے سکتا ہے؟ کہ جو وہاں موجود ہوتا ہے۔ تو شاہدہ یشہدو کے معنی ہوتے ہیں موجودگی کے، جو حاضر ہونے کے۔ وہ سورہ یوسف میں بھی ہم پڑھتے ہیں نا کہ شاہدہ شاہد من آلہا، تو اس کے یعنی خاندان میں سے، رشتہ داروں میں سے موجودگی میں ایک موجودگی والا جو تھا، اس نے جو حاضر تھا اس نے ایک گواہی دی، ایک بات کی۔ تو شاہد کے معنی آپ کا کتنا ہی عزیز دوست کیوں نہ ہو، اسی طرح شہید کے معنی مددگار بھی ہے۔ وہ بلا لو نا اپنے سارے شہیدوں کو، تو وہاں کیا ترجمہ ہم کرتے ہیں؟ مددگاروں کو۔ تو مدد بھی کون کر سکتا ہے؟ جو آپ کا کتنا ہی عزیز ترین دوست کیوں نہ ہو، اگر وہ باہر ہے تو مدد کیا کرے گا آپ؟ جو یہاں موجود ہوگا، آپ کو مار پڑ رہی ہوگی مدد کرے گا نا، یا کوئی سامان ہے اٹھانے میں مدد کرے گا۔ تو یہاں موجودگی کے معنوں میں آیا ہے کہ وہ جھوٹ پر اپنی موجودگی بھی گوارا نہیں کرتے۔ جھوٹی گواہی دینا تو دور کی بات، اگر وہ جھوٹی بات کہیں بڑی سی بڑی محفل میں کیوں نہ ہو رہی ہو، وہ کسی پارلیمنٹ میں کیوں نہ ہو رہی ہو، وہ کسی کور کمانڈر کی محفلوں میں کیوں نہ ہو رہی ہو، کسی بڑی میٹنگز میں کیوں نہیں ہو رہی ہو، وہاں وہ اپنی موجودگی، اللہ کے نیک بندے اپنی موجودگی گوارا نہیں کرتے، وہ وہاں پھر نہیں بیٹھے رہتے۔ اس کا ایک دنیا نے اچھا طریقہ کیا نکالا ہے؟ واک آؤٹ، ایک تہذیب یافتہ طریقہ۔ یہ بھی تو دنیا نے اسی سے نکالا نا کہ اگر غلط ہو رہا ہے تو کیا کرتے ہیں لوگ؟ واک آؤٹ۔ اس کا غلط استعمال بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، دنیا میں، لیکن اصل وہ واک آؤٹ اس لیے ہے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور اگر کسی لغو بات پر ان کا گزر ہو جائے تو وہ گزرتے ہیں بڑے احترام کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ اچھا دیکھیں، پہلے میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ سورہ مومنین میں ہم نے پڑھ لیا تھا اعراض عن اللغو، کہ وہ لوگ کہ جو لغو سے کیا کرتے ہیں؟ اعراض کرتے ہیں۔ وہاں ان معنوں میں تھا کہ معاملہ کہ وہ اپنے آپ کو روکتے ہیں، جو بیکار کام ہے ان میں ملوث نہیں ہوتے۔ ہو سکتا ہے دل چاہ رہا ہو، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اپنے آپ کو روک لیا۔ یہاں جو معنی دے رہا ہے نا معاملہ، وہ یہ ہو رہا ہے کہ انہیں ان چیزوں ہی سے نفرت ہے، وہ بیکار اور فضول چیزوں سے نفرت، اللہ یہ کہ ٹکٹ لے کے میچ دیکھنے پہنچ جائے، آسٹریلیا جائیں یا کہیں جائیں، تو یہ نہیں کہ وہی آ جائے گا اعراض عن اللہ۔ ہاں کہیں ناکا لگ گیا ہے، کسی وجہ سے رک گئے، کوئی تماشا لگا ہوا ہے، تو مرو کراما، وہاں بھی وہ بڑے احسن طریقے سے وہاں دلچسپی نہیں لیتے، بلکہ گزر جاتے ہیں۔ کوئی جلسہ ہو رہا ہے، کوئی جلوس ہو رہا ہے، کوئی اور محفل لگی ہوئی ہے، کوئی ڈگڈگی بج رہی ہے، کوئی بندر ناچ رہا ہے، وہ ہوتا ہے نا بندر والا ڈگڈگی، یا وہ سانپ والا نکال کے بیٹھ جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کی بھیڑ لگ جاتی ہے فٹ پاتھ کے اوپر بھی، اور جو 4-10 آنے والے ہوتے ہیں وہ بھی کیا کرتے ہیں؟ وہ بھی ذرا دیکھتے ہیں یہاں کیا ہو رہا ہے، وہ بھی رک جاتے ہیں۔ مرو کراما۔ تو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ٹکٹیں بھی لیں اور پھر خرچہ بھی کریں اور وہاں دیکھنے پہنچ جائیں، نہیں، بلکہ اگر مجبوری میں کوئی شے سامنے بھی آ جائے تو اکرام کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، اور یہ وہ لوگ ہیں عباد الرحمن، اذا ذکروا بآیات ربہم، جب ان کو یاد دہانی کرائی جاتی ہے ان کے رب کی آیات کے حوالے سے، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، وہ ان پر گر نہیں پڑتے اندھے اور بہرے بن کر۔ اب یہ بڑا مشکل مقام ہے کہ جب انہیں اللہ کی آیات سنائی جاتی ہے تو ان پر اندھے بہرے بن کر نہیں گرتے، بلکہ اس کے مثبت معنی کیا ہوں گے؟ ان کے اوپر تدبر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے نا کہ وہ آپ نے کوئی تقریر بھی سنی، کوئی اچھی بات لگی، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، بس کیا کہا کسی نے، کیا سنا، نہ عمل میں لائے نہ کچھ کیا، اور جو جوش اور جذبہ بنا تھا وہ نعروں میں نکال دیا۔ نہیں، اس کو دل میں تھامے، جو بات آئے سامنے اس کو اندر رکھیں،
اور اس کے اوپر کیا کریں؟ غور و فکر. جب اللہ کی آیات آپ کے سامنے پڑھی جائیں تو انہیں کیا کریں؟ اصلاً غور و فکر. یعنی واہ جی واہ واہ، کیا تلاوت ہے، کیا خوبصورتی ہے، کیا بہترین درس ہے. یہ نہیں، وہ اپنی جگہ ہوگا، لیکن وہ یہ ساری باتیں کہہ کر جو اس کا مقصد ہے وہ نہ فوت کر دیا کرے. تو رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ ان کے اوپر اندھے اور بہرے نہیں بنتے کہ ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا، بلکہ انہیں غور و فکر کرتے ہیں، اندھے اور بہرے بن کر ان کے اوپر نہیں گرتے. والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. اور یہ وہ لوگ ہیں رحمان کے بندے، اللہ کے پسندیدہ بندے، جو کہتے ہیں کہ اے رب ہمارے، بخش دے ہمیں اپنی بیویوں سے اور اپنی اولادوں سے قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. ہمیں اپنی اولادوں سے اور بیویوں سے آنکھوں کی. اب یہاں بڑا ایک کوشچن مارک آ جائے گا. ہمیں اولاد کی ٹھنڈک کب محسوس ہوتی ہے؟ جب اسے میڈیکل کالج میں داخلہ مل جائے، انجینئرنگ یونیورسٹی میں مل جائے، یا ملٹی نیشنل کمپنی میں نوکری مل جائے. تو آنکھوں کی ٹھنڈک کب بنتی ہے اولاد؟ یہ غور کرنے کی بات ہے. ہماری آنکھیں کیسی ٹھنڈی ہوتی ہیں. اگر آپ دیندار ہیں، اپنے لیے یہ راہ چنی ہے، تو پھر انسان کی آنکھوں کو ٹھنڈک وہیں سے ملنی چاہیے جو راستہ وہ سمجھتا ہے صحیح ہے. ورنہ انسان کا معاملہ بڑا عجیب ہے. اس کے اندر جو خواہشیں پیدا ہوتی ہیں، جو یہ خود نہیں کر سکتا، وہ خواہش کہاں پوری کرنا چاہتا ہے؟ اپنی اولاد کے اندر. جو خود نہیں بن سکا ہوتا، وہ چاہتا ہے میری اولاد بنے، وہ کرے. اس حوالے سے دیکھ لے کہیں شیطان چکر نہ دے رہا ہو، دھوکہ نہ دے رہا ہو آپ کو بھی، آپ کے نظریات میں بھی. کہ آپ خود تو چاہ رہے ہوں دینداری، لیکن آپ کے دل میں یہ نہ ہو. اگر دل میں ہوگی تو اولاد کے لیے بھی یہی جائے گی کہ وہ بھی اس راستے پر چلے. اس کا یہ دھیان بھی رکھے. میں اس دنیا کی تعلیم کی کوئی نفی نہیں کر رہا، لیکن میں اس نقطۂ نظر کی نفی کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی الٹیمیٹ منزل کیا ہے، آپ کا گول کیا ہے، آپ کا کیا ہے، اولاد کا کیا ہے، کیا کرے گی. تو اس اولاد سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. فجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقیوں کا امام بنا. یہاں متقیوں کا امام سے مراد یہ نہیں ہے کہ دنیا میں کوئی لیڈری چمکا لے آدمی وہ آ جائے، بلکہ ہر آدمی آخرت میں ایک لیڈر کی حیثیت سے سامنے آئے گا. تمہارے بیوی بچے یہ سب ان کے تم کون ہو؟ امام. امام کیا ہوتا ہے؟ آگے کھڑا ہوتا ہے نا، مقتدی پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. تو جب میں امام کی حیثیت سے سامنے آؤں تو میرے پیچھے کون ہو؟ متقی لوگ. اب وہاں سے یہ جو پہلی بات تھی اس کو ذرا اس کے ساتھ جوڑ لیں کہ نقطہ نظر زندگی میں کیا رہا. ذرا اندازہ کریں، فرعون کا باپ کھڑا ہوگا، یا اس کا دادا آگے کھڑا ہوگا، تو وہ کیا کہے گا؟ میں نے اس اولاد کو کیا تربیت دی ہے، کہاں پر پہنچا. تصور کریں نا فرعون کے باپ کا، کہ یہ ہے میری اولاد اللہ کے سامنے جب وہ کھڑا ہوگا. اور اس کے مقابلے میں مجدد الف ثانی علیہ رحمہ کھڑے ہوں تو 4 بیٹے اور چاروں، وہ خود بھی چاروں امام تھے.
شاہ ولی اللہ علیہ رحمہ وہ کھڑے ہوتے ہیں تو انہیں کیا خوشی ہوگی کہ ان کے پیچھے بھی کون کھڑے ہیں؟ 4 بیٹے کھڑے ہیں جو چاروں کے چاروں کیا ہے؟ وہ بھی متقی اور پرہیزگاروں کے امام ہے پیچھے. شاہ عبد العزیز، شاہ رفیع الدین، شاہ عبد القادر، شاہ عبد الغنی. دیکھیں نا، تینوں نے ہی باپ کا کام کیا کہ نہیں؟ چوتھے تو جوانی میں فوت ہو گئے. جن کے بیٹے تھے نا شاہ اسماعیل، وہ پوتے نے کمال کر دکھایا. ان کے والد کو زندگی میں اتنا موقع نہیں ملا، وہ تو جوانی میں گئے. تو یہ وہ لوگ یہ دعا کرتے ہیں کہ جب ہم قیامت کے دن وہ کھڑے ہوں وہاں روبرو، تو ہمارے پیچھے کھڑے ہونے والے ہمارے بیوی اور بچے کون ہوں؟ متقی ہوں، وہ پرہیزگار ہوں، وہ اسی دین پر چلنے والے ہوں، اسی لائن پر ہوں، اور ان سے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. پھر اس وقت انہیں دیکھ کر وہ ٹھنڈک محسوس ہو. تو اس حوالے سے اپنی زندگی کے نقطۂ نظر کو پلان بھی کریں اور درست بھی کریں. اسی لیے میں نے کہا تھا کہ توبہ کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ آج تک جو کرتے آئے ہو وہ ایک الگ بات تھی، سمجھ آ گئی ہے تو آپ اپنی زندگی کا رخ پلٹو، یو ٹرن لو. ہاں کوئی نہیں آتا تو وہ علیحدہ بات ہے. آپ اور میں جس عمر میں ہیں، اولادیں جوان ہو گئی ہیں، ضروری نہیں کہ سارے ادھر آئیں. حضرت نوح علیہ السلام، یہ فتوے لگانے کے لیے بھی نہیں ہے، نہ کسی کے پیرامیٹرز ہیں. اب یہ پیرامیٹر اپنے آپ کو ناپنے کا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے بھی 4 بیٹے تھے، ایک نہیں آیا. 3 تو آ گئے باپ کی بات پہ، لیکن چوتھا نہیں آیا. پوری کوشش کی ہے، لیکن کوشش کی ہے پوری. اگر نہیں آیا تو اس پہ ان کا کوئی قصور نہیں ہے. تو بہرحال یہ وہ عباد الرحمن ہے. یہ سارا کرنے کے بعد پکارتے ہیں، اے رب ہمارے، حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین، ہمیں ہماری اولاد سے اور ہماری بیویوں سے ٹھنڈک عطا فرما آنکھوں کی، اور ہمیں متقیوں کا امام بنا. فجعلنا للمتقین اماما اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا. یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جنہیں بالا خانے دیے جائیں گے ان کے صبر کے سبب. یہ بما بڑی اہم شے ہے، یا بما صبروا، یہ جو کچھ پیچھے ہوا ہے اس کے نتیجے میں جنہوں نے صبر کیا. پورا موقع تھا زنا کا، اتھارٹی بھی تھی، پاور بھی تھی، چیزیں بھی تھی، لیکن نہیں کیا اللہ سے ڈرتے ہوئے. یہ ہے صبر. پوری اتھارٹی تھی، چیف مارشل اللہ تھے، ایئر مارشل تھے، لیکن اس کی خاطر، اس کے خوف کی خاطر کوئی زیادتی کر سکتے تھے، کوئی انتقام لے سکتے تھے، نہیں لیا. پسٹل بھی جیب میں تھا، طاقت بھی تھی، کوئی پوچھنے والا تھا، گولی نہیں ماری. ایک ہوتا ہے نا کہ بدلہ لے کر رہوں گا. تو وہ لوگ کہ جن کے اندر وہ خدا خوفی تھی، وہ تقویٰ تھا کہ پوری اتھارٹی اور پاور ہوتے ہوئے غلط کام نہیں کیا اس کی خاطر. تو یہ وہ صبر ہے. اپنے آپ کو، اپنی ان خواہشوں کو روکے رکھا کہ کر سکتے تھے. پیسے اتنے تھے کہ ہر اللہ تلاللہ کر سکتے تھے، شادی بیاہ ہوں یا چیلوں میں سارے کر سکتے تھے، لیکن نہیں کیا. جتنی بھی پیچھے صفات آئی ہیں ایک ایک کو گنتے چلے جائیں. اور چیف آف نیول سٹاف ہوتے ہوئے عاجزی اختیار کی. ہمارے سامنے ہی ہے نا نمونے. تو یہ عاجزی جو اختیار کی، پہلی صفت تو یہی تھی نا، اکڑ کر نہیں چلتے. اور یہ ساری جو چیزیں جن لوگوں نے کی تو انہیں ملیں گے جنت میں بالا خانے. وَيَقُولُونَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا وَيُلَقَّوْنَ
وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور ان کی ملاقات ہوگی وہاں پر، یعنی دعا بھی اور سلام بھی۔ تحیہ کہتے ہیں دعا کو، جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ عربی میں کہتے ہیں حیاک اللہ، اللہ تجھے زندگی دے۔ جیسے بڑی بوڑھیاں ہماری یہاں پنجابی میں کہتے ہیں اللہ پتر حیاتی دے وے، اس کا ترجمہ یہ ہو گیا حیاک اللہ عربی میں، ہر زبان میں اللہ حیاتی دے وے حیاک اللہ۔ تو وہ انہیں گویا کہ آگے سے یہ دعائیں بھی ملیں گی اور سلام، فرشتے جو ہے وہ سلام بھی کریں گے۔ تو اس طرح سے ان کا وہاں استقبال ہوگا۔ خالدین فیہا حسنت مستقرا و مقاما، اور وہ رہیں گے اس میں، اور اس میں ان کا ٹھکانہ ہوگا عارضی بھی اور یعنی مستقل بھی، بہت ہی اچھا، یعنی وہ جنت وہ جگہ ہے حسنت، وہ اتنی خوبصورت اور اچھی جگہ ہے کہ مستقر و مقامہ، عارضی جائے قیام کے اعتبار سے بھی اور مستقل جائے قیام کے اعتبار سے بھی بہترین جگہ ہے۔ یہ اس کنٹراسٹ میں آ گیا ہے کہ جس میں دوزخ میں کہا گیا تھا کہ دوزخ وہ جگہ ہے کہ جہاں ایک لمحے کی موجودگی بھی انسان گوارا نہیں کرتا۔ بری سے بری جگہ پر بھی انسان تھوڑی دیر کے لیے انجوائے کر لے گا، لیکن دوزخ میں ایک لمحے کو بھی۔ اور مستقل تو آدمی کہیں بھی جہاں بھی قیام کرنا چاہے وہ مطمئن نہیں ہوتا۔ کوئی ملتان میں ہے تو اسے چند لمحوں کو مری اچھی لگے گی، مری والوں کو ملتان اچھا لگ جائے گا، صحرا چولستان اچھا لگ جائے گا۔ لیکن جنت عارضی اعتبار سے بھی اور مستقل قیام کے اعتبار سے بھی بہترین جگہ ہے، اس سے کبھی دل نہیں اٹھائے گا۔ ان کو گویا کہ اس جنت میں وہ بالا خانے ملیں گے اور اس صبر کے عوض ملیں گے جو ان چیزوں کے اگینسٹ انہوں نے صبر کی، اور وہ بالا خانے ملیں گے اور ساتھ ہی دعائیں بھی اور سلام بھی ملے گا۔ اب یہ جو آخری آیت ہے اس رکوع کی، فرمایا کل ما یابؤ بکم، میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جب وہ کہتے ہیں بے وقت شے، کوئی حیثیت نہیں۔ ما دونوں حیثیتوں میں آیا ہے یہاں پر، عربی گرامر کے لحاظ سے بھی دیکھیں تو ما نافیہ بھی ہے کہ کوئی پرواہ نہیں، اور ما استفہامیہ بھی ہے، لیکن معنی وہی دے رہا ہے کہ کیا پرواہ ہے تمہارے رب کو۔ وہ بھی انہی معنوں میں یعنی آئے گا، نفی کے معنوں میں۔ کل ما یابؤ بکم ربی، میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، یا میرے رب کو تمہاری کیا پرواہ ہے۔ لولا دعاؤکم، اگر نہ ہوتا پکارنا، تمہارا پکارنا یا تمہیں پکارنا، یہ دونوں معنی ہیں یہاں پر۔ یہ کیا بات ہوئی لولا دعاؤکم، کہ یہ جو سارا کچھ ہم کر رہے ہیں، اپنے انبیاء بھی بھیج رہے ہیں، تم پر یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے ہیں، تو یہ کیوں بھیجے ہیں؟ کہ خواہی نہ خواہی، چاروں ناچار تم پکارتے تو ہو، تم اللہ کے آگے دعائیں تو کرتے ہو۔ دیکھیں نا، وہ بھی جب مصیبت میں پھنستے تھے کس کو پکارتے تھے؟ اور ان کا تلبیہ کیا تھا اس وقت؟ وہ جو تلبیہ پڑھتے تھے وہ بھی تو پڑھتے تھے نا، لا شریک لہ لک ان الحمد والنعمت لک والملک، لیکن اس کے ساتھ کچھ اور الفاظ بھی پکارتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ساتھ تیرے ان شریکوں کے جنہیں تو نے ساتھ رکھا ہوا ہے، ہم نے نہیں کیا، جن کے پاس اگر کوئی اختیار ہے تو وہ بھی تیرا ہی دیا ہوا ہے، ان کو بھی ہم پکارتے۔ تو وہ اگر نہ ہوتا تمہارا پکارنا، یہ جو تم ہمیں پکارتے رہتے ہو، تو اس پکار کا بھی ایک معاملہ تھا کہ ہم تمہارے اوپر رحم و کرم کریں، تمہارے اوپر اپنا کلام نازل کریں، تم پر اپنے انبیاء بھیجیں، ایک یہ معاملہ بھی تھا۔ تو اور ہم نے پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اور دوسرے معنی اس کے جو مفسرین نے کیے وہ یہ ہے کہ تمہارے رب کو میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، اگر نہ ہوتا تمہیں پکارنا، تمہارا پکارنا نہیں، تمہیں پکارنا۔ کیوں؟ اللہ کا ایک قانون ہے کہ وہ وارن کر کے پکڑتا ہے۔
وہ پہلے بتاتا ہے. اگر نہ ہوتا اس کا یہ قانون، چاہے تم جو مرضی کر لو، لیکن اس کا ایک قانون ہے کہ تمہیں پکارے گا، تمہارے اندر دعوت ہوگی تب جا کے وہ پکڑے گا. یہی وجہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنا قانون رسولوں کے ضمن میں نازل کیا کہ رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل. رسلا مبشرین و منذرین، رسول ہم نے بھیجے خوشخبری سنانے والے اور ڈر سنانے والے. اور یہ کیوں بھیجے؟ لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، کہ رسولوں کے آنے کے بعد تاکہ لوگوں کے پاس کوئی حجت نہ رہ جائے اللہ کے سامنے. جب کل میدان حشر میں لوگ کھڑے ہوں تو کسی کے پاس کوئی حجت نہ رہ جائے، کوئی یہ کہے کہ اللہ تیرا پیغام تو مجھ تک پہنچا ہی نہیں تھا، تیری بات تو ہم نے سنی نہیں تھی، انسان تھے، خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، ہم بھول چوک گئے. لیکن ہمیں نہیں پتا تھا، تاکہ یہ حجت نہ رہ جائے اس وجہ سے ہم نے. تو یہ وجہ ہے کہ ہم تمہیں پکار رہے ہیں، ہمارے رسول پکار رہے ہیں. کہیں اس سے تمہارے اندر یہ معاملہ نہ پیدا ہو جائے کہ کوئی نبی کا کام رکا ہوا ہے یا اللہ کا کوئی کام رکا ہوا ہے. ان نبی کی معاذ اللہ کوئی ذاتی غرض ہے، کوئی ذاتی مسئلہ ہے، کوئی ذاتی چودراہٹ ہے، کوئی لیڈرشپ ہے، کوئی یہ نہ سمجھ لینا، یا یہ نہ سمجھ لینا کہ اللہ کا کوئی کام جو ہے وہ تمہارے بغیر نہیں ہوتا. بلکہ وہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر سارے جن و انس مل کر، تم سب مل کر اللہ کی نافرمانی پر آمادہ ہو جاؤ تو اللہ کی حکومت اور اختیار میں ایک ذرہ بھر کمی نہیں کر سکتے، کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور تم سارے مل کر اس کے تابع دار ہو جاؤ تو اس کی حکومت میں کوئی ذرہ بھر اضافہ نہیں کر سکتے. تو نہ لیا ہوتا اگر اس نے یہ پکارنا اپنے ذمے، تو حضور کہہ رہے کہ یہ میری ذمہ داری ہے جو میں پکار رہا ہوں اس کی طرف سے تمہیں. اس سے تمہیں یہ لگے کہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، ہمارے بغیر یہ کام ہوگا نہیں، یہ چھپر ہم نہیں اٹھائیں گے تو اٹھے گا نہیں، یہ دین کا کام ہوگا نہیں. تو یہ ذمہ داری ہے میری اس کی طرف سے جو تمہیں پکار رہا ہوں. فقد کذبتم، لیکن تم نے کیا کیا ہے؟ جھٹلا دیا ہے. تم انکاری ہو گئے ہو. انکاری بھی نہیں بلکہ کذب تو وہ معاملہ تم مقابلے میں آ کھڑے ہو، تم اس ساری دعوت کو جھٹلا رہے ہو. فسوف یکون لزاما، تو عنقریب پھر آگے کو ہونی ہے مدبھیڑ. ایک تو اس کے معنی یہ لیے گئے کہ لزام، وہ جو بات کہی گئی تھی وارننگ، وہ چمٹ کر رہے گی، وہ ہو کر رہے گا معاملہ انجام والا. اور ایک یہ ہے کہ آگے کو ہونی ہے مدبھیڑ. اللہ کے سامنے کیا ہوگا؟ جب معاملہ ہوگا تم کہو گے کہ پتہ نہیں، اور حضور کیا کہیں گے؟ میں نے ان تک پہنچا دیا تھا. اب یہ مدبھیڑ آگے کو ہونی. اچھا، اس آیت کا تعلق اصل میں براہ راست ان عباد الرحمن کی صفات سے یوں نہیں ہے، لیکن اس کا تعلق اصل میں اس سورت کی پہلی آیت سے. عام طور پر ہوتا ہے نا کہ جو خطبات ہوتے ہیں ان میں کا ابتدا اور اختتام بڑا مربوط ہوتا ہے اور آپس میں باہم رہتا ہے. تو اس سورت کی پہلی آیت کیا ہے؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. تبارک الذی نزل الفرقان، بڑی بابرکت ہے وہ ذات کہ جس نے اتاری کتاب. اور یہ کتاب کیوں اتاری؟ اپنے بندے کے اوپر. لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ ہو جائیں کل جہان کو خبردار کرنے والے، کل نوع انسانی کو خبردار. تو ایک انڈیویجول کو خبردار ہونا وہ بھی اسی کتاب کے ذریعے، اور کل نوع انسانی کا خبردار کر دینا وہ بھی اس کتاب کے ذریعے. اب ایک نظر جو ہے وہ پورے، چونکہ یہ 3 نشستیں ہو گئی ہیں تو اس کی صفات کے اوپر ایک نظر جو ہے وہ بھرپور انداز میں ڈال لیں تو پھر ہم اپنے اگلے سبق کی طرف آئندہ بڑھیں گے. یعنی پہلی جو بات آئی تھی کہ یہ جو کائنات کی نشانیاں ہیں ان کے 2 مقصد بیان ہوئے. آسمان ہے، زمین ہے، سورج ہے، چاند ہے، دن اور رات کا اختلاف ہے. تو اس میں کیا بیان کیا گیا تھا کہ تبارک الذی جعل فی السماء
بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا وہو الذی جعل اللیل والنہار خلفۃ لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا. دو چیزیں اس سے حاصل ہوں، ایک تذکیر یاد دہانی اور دوسرے شکر. اگر تمہارے اندر اس کائنات کا وسیع و عریض تصور آ جائے اور یہ تصور آ جائے کہ یہ سارا میرے رب نے میرے لیے بنایا ہے، اتنا بڑا نظام اللہ نے میرے لیے بنایا، یہ گلیکسیز، یہ ہواؤں کا نظام، پانی کا، یہ سورج اور یہ سارا اہتمام مجھ جیسے حقیر آدمی کے لیے کیا ہے، تو ایک تو اس کی عظمت اور پہچان آ جائے اور دوسرے انسان کا سر جھک جائے، اس کے اندر شکر کا مادہ پیدا ہو جائے. اور جب یہ تصور اس کا ورلڈ ویو، یہ کائناتی تصور اور ورلڈ ویو اس کے اندر پیدا ہو جائے گا، تو پھر وہ محبوب بندے ہیں کہ جن کی چال کے اندر عاجزی آتی ہے، تکبر اور غرور نہیں ہوتا. اور جب ان سے مغلوب الجذبات لوگ الجھتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ احسن طریقے سے رخصت ہو جاتے ہیں. وہ جن کا ورلڈ ویو بنا ہی نہیں. اور جیسے میں نے کہا تھا، یہ غور و فکر بھی کون لوگ کرتے ہیں؟ یہ وہ لوگ غور و فکر کرتے ہیں کہ جو کچھ معاشرے میں ہو رہا ہے اس سے مطمئن نہیں ہوتے، تب تو غور و فکر شروع کرتے ہیں نا آخر. تو ان کے اندر پھر یہ صفت پیدا ہوتی ہے کہ تواضع، انکساری اور احسن طریقے سے ہٹ جانا. اور یہ وہ اللہ کے عباد الرحمن وہ بندے ہیں کہ جن کی پھر راتیں اپنے اللہ کے ہاں بیتتی ہیں. وہ تہجد کا ایک اہتمام رات کے ایک درمیانے پیٹ کے اندر، جس کی میں نے وضاحت کی تھی، کرتے ہیں. اور پھر یہ وہ لوگ ہیں کہ پھر یہ سارا کرنے کے بعد دوزخ کے عذاب سے ڈرتے ہیں اور اپنے خرچ میں، طرز زندگی میں لم یسرفوا ولم یقتروا وبین ذلک قواما، نہ بالکل کھلا ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں اور نہ بالکل بخل سے کام لیتے ہیں. جو ضرورت کی چیزیں ہیں یہ نہیں کہ ان کے اوپر بھی تنگی والا معاملہ کریں، اور نہ وہ پھر اسراف کرتے ہیں. اور اس کے بعد فرمایا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ تین بڑے بڑے یہ جو گناہ کبیرہ ہیں، اکبر الکبائر، یہ اس میں ملوث نہیں ہوتے. نمبر 1 شرک، نمبر 2 قتل ناحق، اور تیسرا زنا. یہ نہیں ہوتا کہ اس سے ہو نہیں سکتا، اس کی عادت اور ان سے بچتے. اور لیکن اگر ہو جائے وہ معاملہ تو پھر توبہ کر لیتے، جس پر ہماری پچھلی گویا کہ پوری ایک شست ہو گئی تھی. اور فوری توبہ کا معاملہ تو وہ تھا کہ انما التوبۃ علی اللہ الذین یعملون بسوء جہالۃ ثم یتوبون من قریب. ان لوگوں کی تو توبہ اللہ کے ذمے ہے جو کسی نادانی میں، جہالت میں، جذبات میں کوئی غلط کام کر بیٹھے اور فوراً توبہ کر لیں. اور جیسے آج میں نے کہا کہ ایک ہے پوری زندگی کے اس طرز عمل کی توبہ، وہ بھی ایک پوری زندگی جو گزار کر انسان آیا اس کا رخ درست کرے. اور پھر اس کے بعد فرمایا تھا کہ جھوٹ پر وہ اپنی موجودگی گوارا نہیں کرتے، اور نہ ہی جب ان کے سامنے اللہ کی آیات کے ذریعے انہیں یاد دہانی کرائی جاتی ہے اس پر اندھے اور بہرے بن کر نہیں گرتے، بلکہ غور و فکر کرتے ہیں، سوچتے ہیں ان باتوں پر، زندگی کا رخ بدلتے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو پھر کہتے ہیں کہ پھر دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہماری اولادوں سے اور ہماری بیویوں سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقیوں کا پرہیزگار بنا. تو یہ لوگ ہیں کہ پھر جنہیں جنت میں بالا خانے بھی ملیں گے ان کے صبر کے سبب، اور جنت وہ مقام ہے کہ جہاں مستقل اور عارضی دونوں اعتبار سے بہترین جگہ ہوگی، جہاں انہیں بالا خانے دیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس کے ہمت اور توفیق عطا فرمائے، ہمیں ان اپنے وعدوں کا مصداق بنائے.